حضرات میں ملتمس ہوں جناب شجاع الدین شیخ صاحب سے تشریف لائیں. امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے ایک دل کا تاثر پیش کر رہا ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب کے تعلق سے بڑی محبت سے تشریف لائے ہیں. قرآن اکیڈمی یاسین آباد کراچی کا یہ ذکر فرما رہے تھے اور ماہ رمضان میں ایک بڑا انٹرویو انہوں نے میرا لیا ماشاءاللہ, اور ہم میں ایک قدر مشترک بھی ہے لیکن مجھ سے بہت آگے ہیں. یہ 4 تک پہنچ چکے ہیں, ابھی میں 2 تک پہنچا ہوں الحمدللہ. تو آپ لوگ ذرا تیار رہے کہ آپ لوگوں کے سامنے مثالیں موجود ہیں. مفتی صاحب سے پوچھا گیا, وہ خود فرمایا کہ تھوک کے حساب سے سالے ہیں. تو کسی انٹرویو میں پوچھا گیا بچے کتنے کا, وہ بھی ماشاءاللہ 18.25. یہ ان کے الفاظ ہیں. بہرحال یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے, خوشی کی بات ہے, آپ کی محبت ہے اور جامع الرشید کے بزرگوں کی محبت ہے. وہ ہم جاتے ہیں یا کبھی ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں تو اسی محبت کے ساتھ. اور آپ نے دیکھا ہمارے دونوں علماء, مفتی صاحب مفتی طاہر مسعود صاحب, مفتی حسین صاحب, ان حضرات نے وہ جو 2-3 اختلافی یا ایک اختلافی مسئلہ چھیڑا گیا اس پر کلام نہیں کیا. مفتی طارق مسعود صاحب نے بڑے میٹھے میٹھے انداز میں ہمیں گزار دیا وہاں سے. یہ حکمت ہوا کرتی ہے. البتہ مجھے بعض ساتھیوں نے توجہ دلائی کہ 2-3 باتوں کی بالکل مختصر وضاحت ہو جائے. نمبر 1, یہ وحدت الوجود کا مسئلہ علمی مباحث کا ایک گوشہ ہے. علمی میدان علماء کے درمیان یہ رہے تو اچھی بات ہے. البتہ ہمارے ایک محترم فاضل مقرر صاحب نے بڑی محبت سے ڈاکٹر صاحب کا ذکر خیر فرمایا, تو انہوں نے جو ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے اس پہ تفصیلی کلام کیا. تو سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 گھنٹوں میں بیانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان فرمائی اور یہ ذکر فرمایا کہ یہ مسئلہ اٹھتا ہے خالق و مخلوق کے ربط کا فلسفیانہ مسائل میں. اگر وہاں سے مسئلہ اٹھے گا تو ہمارے اسلاف میں سے کچھ کو جواب دینا پڑا. اس کو اس تناظر میں دیکھیں. اور بعد کے کچھ لوگوں نے ہمارے بزرگ بشمول شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ, ان بزرگوں پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی. تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان بزرگوں پر اگر اعتماد نہیں رہے تو ہم جائیں گے کدھر. اس اعتماد کے تعلق سے کہ ان پر حرف نہ آئے, بھائی یہ میں مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں لیکن اس کو عقیدے کی بحث کے طور پر نہ لیجئے. ایک مسئلہ اٹھایا گیا فلسفیانہ اعتبار سے, اس کا جواب. یہ جو میں نے 1 منٹ میں وضاحت رکھی ہے, ڈاکٹر صاحب نے اپنے سورۃ الحدید کے درس میں یہ وضاحت خاصی تفصیل سے رکھی ہے, بس ریکارڈ کی درستگی کے لیے بات سامنے آ جائے. ایک ذکر آ گیا تھا کہ جناب ڈاکٹر صاحب کے کلپ وائرل ہوتا ہے کہ تم اقامت دین کی جد و جہد نہیں کرتے, تمہاری نماز بھی قبول نہیں, تمہاری زکوٰۃ بھی قبول نہیں, وغیرہ وغیرہ. ہاں, یہ شدت جذبات بھی ہوتے ہیں اور ایک شخص جب دین کا درد رکھتا ہے, امت کی ذبح حالی کو دیکھتا ہے تو ابھارنے کے لیے کبھی جوش خطابت میں بھی بات آیا کرتی ہے. البتہ یاد رہے کہ کچھ عقائد, بڑے سادہ عقائد مفتی طارق مسعود صاحب نے زندگی آسان کر دی بہت سو کی, البتہ اس کی بحث میں جا کر بتاتے ہیں اگر عقیدہ بگڑ گیا تو نیکی قبول نہیں. حقوق العباد والی حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج بجا, مگر حقوق العباد کی کوتاہیاں لے کر آ رہے تو کل مسئلہ خراب ہو جائے گا. اس کو کچھ حضرات ذرا زیادہ شدت سے بیان کر دیں گے. مال حرام کے ساتھ دعا قبول نہیں ہے تو اس کو کچھ حضرات شدت سے بیان کر دیں گے. تو اگر ہم چند عبادات تک محدود رہیں اور امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دیگر فرائض کو ادا نہ کریں تو بھائی کل نجات کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے. تو توجہ کر کے پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی محنت کی جائے. خود اللہ کی بندگی حتی الامکان, بندگی کی دعوت اور بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد. رہا 1988 بے نظیر کی حکومت کا معاملہ, میں آپ کو دعوت دوں گا اسلام اور پاکستان کے موضوع پر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے قیمتی خطابات اور کتابچہ بھی موجود ہے. جب تک اسلامی انقلاب نہیں آ جاتا, نظام کی مکمل تطہیر نہیں ہو جاتی, ملک تو چلنا ہے نا. آئی ڈی کارڈ بھی بننے ہیں, مفتی صاحب نے ٹریول کرنا ہے, میں نے ٹریول کرنا ہے, تو ٹکٹ بھی لینی ہوگی, آپ کے میرے بچوں نے اسکول بھی جانا ہے, نظام تو چلنا ہے. تو نظام چلانے کے لیے کوئی نظم تو ہوگا نا. اب آیا وہ اس مملکت کے لیے آمریت زیادہ بہتر ہے یا اس کے مقابلے میں جیسی بھی جمہوریت زیادہ بہتر ہے؟ یہ بیٹش کی جائے گی. آمریت زیادہ بہتر ہے یا جیسی تیسی جمہوریت کا معاملہ وہ بہتر ہے؟ تو یہ خیال اکثر کہے کہ نہیں, اس آمریت میں تو بات کرنے کا بھی موقع نہیں ہوتا, جیسی تیسی جمہوریت میں بات کرنے, کام کرنے کا تو موقع ہوتا ہے. اس تناظر میں اگر ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس بات کو بیان کیا تو اس کو اس تناظر میں لیا جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. صبح سے لے کے شام تک اکثر ساتھی ہمارے ساتھ موجود رہے.
اللہ اس محفل کو بابرکت بنائے۔ میں اپنی جانب سے انجمن خدام القرآن مرکزی انجمن خدام القرآن کی جانب سے اور اکثر جو انجمن ہائے خدام القرآن پورے پاکستان میں ان کے صدور بھی اکثر موجود ہیں، ان سب کی طرف سے، تنظیم اسلامی کے ذمہ داران، تنظیم اسلامی کے رفقا کی طرف سے، مفتی طارق مسعود صاحب کا، مفتی حسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام دیگر مقررین کا اور تمام حاضرین کا، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔